وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير۔ اور جب تم نے عورتوں کو طلاق دے دی ہو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو اے میکے والو انہیں اس بات سے منع نہ کرو کہ وہ اپنے پہلے شوہروں سے دوبارہ نکاح کریں بشرطے کہ وہ بھلائی کے ساتھ ایک دوسرے سے راضی ہو گئے ہوں۔ ان باتوں کی نصیحت تم میں سے ان لوگوں کو کی جا رہی ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوں۔ یہی تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور پاکیزہ طریقہ ہے۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں۔ یہ مدت ان کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہیں، اور جس باپ کا وہ بچہ ہے اس پر واجب ہے کہ وہ معروف طریقے پر ان ماؤں کے کھانے اور لباس کا خرچ اٹھائے۔ ہاں، کسی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی۔ نہ تو ماں کو اپنے بچے کی وجہ سے ستایا جائے اور نہ باپ کو اپنے بچے کی وجہ سے، اور اسی طرح کی ذمہ داری وارث پر بھی ہے۔ پھر اگر وہ دونوں آپس کی رضامندی اور باہمی مشورے سے 2 سال گزرنے سے پہلے ہی دودھ چھڑانا چاہیں تو اس میں بھی ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور اگر تم یہ چاہو کہ اپنے بچوں کو کسی انا سے دودھ پلواؤ تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، جبکہ تم نے جو اجرت ٹھہرائی تھی وہ بھلے طریقے سے دے دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ تمہارے سارے کاموں کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے طلاق کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بعض مسائل کا ذکر فرمایا ہے۔ ان میں سے ایک مسئلہ یہ تھا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ کسی شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور عدت گزر گئی، اور طلاق اس نے اسی طرح کی دی تھی جیسے کہ شریعت میں دینے کا طریقہ ہے، یعنی 1 طلاق دی یا 2 طلاق دی، 3 طلاقیں نہیں دی تھیں، اور عدت گزر گئی۔ اب عدت گزرنے کے بعد بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ میاں بیوی دونوں کو پچھتاوا ہوتا تھا کہ ہم نے اپنے نکاح کے رشتے کو ختم کر کے غلطی کی، اور ہم اگر اپنی زندگی کو دوبارہ صحیح بنیادوں پر استوار کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ تو وہ چاہتے تھے کہ دوبارہ نکاح ہو جائے۔ شرع اس کی اجازت بھی تھی کہ دوبارہ دوسرا نکاح باہمی رضامندی سے نئے مہر پر، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی اجازت دی ہے، تو اجازت بھی تھی۔ لیکن ہوتا یہ تھا کہ بعض مرتبہ میکے والے، اس عورت کے میکے والے، وہ عورت کو پچھلے شوہر سے نکاح کرنے سے منع کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اب ہم تمہیں اس شوہر کے پاس نہیں جانے دیں گے جس نے تمہیں پہلے طلاق دی تھی۔
گویا ایک طرح سے اس کو اپنے غیرت کا مسئلہ بنا لیتے تھے، اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے تھے کہ چونکہ شوہر نے ایک مرتبہ طلاق دے دی ہے، لہذا اب ہم اس کو دوبارہ نکاح کا رشتہ استوار کرنے کی اجازت نہیں دیں۔ اگرچہ عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کے معاملے میں یہ اختیار دیا ہے کہ اگر وہ خود بھی اپنا نکاح کرنا چاہے تو اس کی اجازت ہے، لیکن ہوتا یہ تھا کہ ان لوگوں کے دباؤ کی وجہ سے، میکے والوں کے دباؤ کی وجہ سے وہ عورت نکاح کرنے سے قاصر رہتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں حکم دیا ان میکے والوں کو کہ لا تعضلوہن، ان کو منع نہ کرو، ان ینکحن ازواجہن، کہ وہ نکاح کریں اپنے سابق شوہروں سے، اذا تراضوا، جبکہ ان کے درمیان آپس میں رضامندی سے بات طے ہو گئی ہو، بالمعروف، بھلائی کے ساتھ۔ یعنی اب دونوں کو پچھتاوا ہو گیا، اپنی سابق غلطیوں کا اندازہ ہو گیا، اس کو خمیازہ بھی بھگت لیا، تو اب اصلاح کی امید ہے، اور آپس میں انہوں نے طے کر لیا کہ آئندہ ہم اپنی زندگی بھلائی کے ساتھ گزاریں گے، تو اب کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان کو روکا جائے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میکے والوں سے کہا کہ ہم یہ نصیحت جو کر رہے ہیں ان لوگوں کو کر رہے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوں، ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، ان باتوں کی نصیحت تم میں سے ان لوگوں کو کی جا رہی ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوں۔ یعنی اشارہ اس طرف کیا جا رہا ہے کہ اگر تمہارا واقعتاً اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہے تو پھر یہ بات تمہیں قبول کرنی چاہیے اور اس نصیحت کو اپنے پلے باندھنا چاہیے اور اس سے اعراض نہ کرنا چاہیے، کیونکہ ذالکم ازکیٰ لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرا و اطہر اور زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اور بعض اوقات میکے والوں کے جذبات بڑے مشتعل ہوتے ہیں اور ان کی غیرت اس کو گوارا نہیں کرتی کہ ان کی لڑکی وہ دوبارہ اس شوہر کے پاس جائے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ باہمی رضامندی سے جب انہوں نے طے کر لیا ہے تو اب تمہیں بیچ میں رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے، تو یہ سمجھو کہ اللہ جانتا ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے، لہذا چاہے تمہارے جذبات کچھ ہی ہوں، اسی طریقے پر عمل کرنا تمہارے لیے درست اور مناسب اور پاکیزہ طریقہ ہے کہ ان کو پچھلے شوہروں کے پاس جانے سے نہ روکو۔ ایک مسئلہ جو طلاق کے بعد کھڑا ہوتا ہے اور بعض اوقات شوہر اور بیوی کے درمیان طلاق کے بعد جھگڑوں کا سبب بھی بن جاتا ہے، وہ بچوں کی پرورش اور بچوں کے دودھ پلانے کا معاملہ ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں دودھ پلانے کے کچھ احکام ذکر فرمائے ہیں، اگرچہ سیاق تو چل رہا ہے طلاق کا، اور گویا طلاق کے سیاق میں اس مسئلے کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ طلاق کے بعد اگر بچے کو دودھ پلانے کے معاملات میں کوئی تنازع پیدا ہو جائے تو تمہیں یہ اصول اور یہ احکام تمہارے سامنے رہیں، مستحضر رہیں۔ لیکن جو احکام بیان فرمائے گئے ہیں وہ طلاق کے بعد کی حالت کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ جب نکاح قائم ہے اس زمانے کے اندر جو بچے کو دودھ پلایا جا رہا ہے اس پر بھی یہ تمام احکام پوری طرح حاوی اور عائد ہوتے ہیں۔ تو پہلے تو یہ فرمایا کہ اولاد کو، یہ بچوں کو دودھ پلانے کی ایک مدت بیان فرما دی کہ والوالدات یرضعن اولادہن، مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں، حولین کاملین، 2 پورے سال، لمن اراد ان یتم الرضاعہ، ان کے لیے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنے کا ارادہ کریں۔ اس آیت نے بتا دیا کہ بچے کو دودھ پلانے کی کل زیادہ سے زیادہ مدت 2 سال ہے۔ 2 سال پورے ہونے پر اس کا دودھ چھڑانا ضروری ہے، اور چونکہ
بچہ دودھ رفتہ رفتہ ہی چھوڑتا ہے، تو اس واسطے کچھ پہلے سے اس کو دودھ چھڑانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر یہ فرمایا کہ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی جس باپ کا وہ بچہ ہے جسے دودھ پلایا جا رہا ہے، اس پر واجب ہے، یعنی باپ پر واجب ہے کہ وہ معروف طریقے پر ان ماؤں کے کھانے اور لباس کا خرچ اٹھائے۔ یعنی جو ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو اس کا خرچہ، اس کے کھانے کا خرچہ، اس کے لباس کا خرچہ وہ بچے کے باپ پر واضح ہے، بچے کے باپ کے اوپر عائد ہوتا ہے، واجب ہے کہ بچے کا باپ اس کو ادا کرے۔ تو اس میں جو یہ احکام بیان فرمائے گئے ہیں کہ دودھ کی زیادہ سے زیادہ مدت 2 سال ہے، یہ بھی طلاق کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ جب نکاح قائم ہو اس وقت دودھ پلایا جا رہا ہو تب بھی مدت یہی ہے 2 سال کی۔ اس کے بعد دوسری جو بات اس آیت کریمہ میں بتائی گئی ہے وہ یہ کہ اگر ماں باپ کے درمیان نکاح قائم ہے تو خرچہ واجب ہے دودھ پلانے والی ماں کا شوہر کے اوپر، تو یہ خرچہ تو نکاح کی وجہ سے واجب اگر نکاح قائم ہے تو۔ لیکن اگر طلاق ہو گئی ہے اور طلاق ہونے کے بعد ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو عدت کے دوران دودھ پلانا مطلقہ ماں پر واجب ہے، اور اس دوران اس کا نفقہ طلاق دینے والے شوہر پر واجب ہوگا۔ اور عدت اگر گزر گئی اور پھر بھی بچے کو ماں کے دودھ کی ضرورت ہے تو ماں دودھ پلائے، لیکن ساتھ ساتھ وہ مطلقہ ہونے کی وجہ سے چونکہ بحیثیت نکاح کے اس کا نفقہ شوہر پر نہیں ہو رہا اور پھر بھی وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے، تو مطلقہ ماں عدت کے بعد دودھ پلانے کی اجرت کا شوہر سے مطالبہ کر سکتی ہے، سابق شوہر سے مطالبہ کر سکتی ہے کہ میں چونکہ تمہارے بچے کو دودھ پلا رہی ہوں تو مجھے دودھ پلانے کی اجرت اسی طرح دو جیسے کہ دوسرے اناؤں کو اگر رکھا جاتا تو ان کو جو اجرت دی جاتی وہ بیوی کو بھی اجرت دینا ضروری ہے، اس کا مطالبہ اس کے لیے جائز ہے۔ یہ مطلب ہے کہ وعلی المولود لہ، اور لفظ یہ استعمال کیا جس باپ کا وہ بچہ ہے، اشارہ کر دیا اس علت طرف کہ جو تمہیں جو نفقے کا پابند بنایا جا رہا ہے، یا تمہارے ذمہ جو یہ بات عائد کی جا رہی ہے کہ تم دودھ پلانے والی کا خرچہ بھی برداشت کرو، اس کا لباس کا خرچہ بھی برداشت کرو، وہ اس وجہ سے کہ جس بچے کو وہ دودھ پلا رہی ہے وہ تمہارا بچہ ہے، جس باپ کا وہ بچہ ہے اس پر واجب ہے کہ وہ معروف طریقے پر ان ماؤں کے کھانے اور لباس کا خرچ اٹھائے۔ لیکن جملہ 20 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا لا تکلف نفس الا وسعها، کہ کسی بھی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی، یعنی شوہر کے ذمے جو خرچہ ہے دودھ پلانے والی ماں کا تو وہ اس کی وسعت کی حد تک ہی واجب ہے۔ یہ نہیں کہ وہ بیچارہ ہے تو معمولی حیثیت کا مالی اعتبار سے اور دودھ پلانے والی اس سے اپنا نفقہ وہ اعلیٰ درجے کا بہت اعلیٰ معیار کا نفقے کا اور لباس کا مطالبہ کرے، تو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ کا مکلف نہیں بنایا۔ تو اس واسطے اس بات کا خیال رہے کہ جو اجرت مقرر کی جائے وہ شوہر کے مالی حیثیت کے مطابق ہی مقرر کرنی چاہیے۔ پھر آگے فرمایا کہ لا تضار والدۃ بولدہا، کہ ماں کو اپنے بچے کی وجہ سے کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ مطلب یہ ہے کہ ماں اگر کسی معقول عذر کی وجہ سے دودھ نہ پلائے، یعنی اس سے مطالبہ کیا گیا کہ بھئی تم دودھ پلاؤ بچے کو، لیکن اس کو کوئی عذر لاحق ہے، کوئی بیماری ہے یا کوئی اور وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ دودھ پلانے سے واقعتاً قاصر ہے، ایک معقول عذر اس کے بعد موجود ہے، اور وہ اس واسطے انکار کر رہی ہے کہ بھئی میں دودھ پلانے سے قاصر ہوں، تو پھر اس کو زبردستی مجبور کرنا کہ نہیں تم ضرور پلاؤ چاہو تمہیں کتنی ہی تکلیف کیوں نہ ہو، یہ جائز نہیں۔ لا تضار والدۃ بولدہا، کوئی ماں کسی ماں کو اپنے بچے کی وجہ سے
تکلیف نہ پہنچائی جائے. ولا مولود لہو بولدی، اور نہ مولود لہو یعنی والد کو تکلیف نہ پہنچائی جائے اپنے بچے کی وجہ سے. کیا معنی؟ کہ مثلا اگر بچہ ماں کے سوا کسی دوسرے کا دودھ لیتا ہی نہیں، وہ تو ماں ہی سے دودھ پینے کو مصر ہے اور کسی دوسری عورت کا دودھ لینے سے انکار کرتا ہے، تو ماں کے لیے ایسی صورت میں انکار جائز نہیں ہے. اس صورت میں اگر وہ انکار کرے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ باپ کو تکلیف پہنچا رہی ہے کہ وہ بیچارہ کہاں سے لائے، بچے کو دودھ پلانے کا کیسے انتظام کرے جبکہ کسی دوسری عورت کا وہ دودھ نہیں لیتا. تو ایسی صورت میں ماں کے لیے انکار جائز ہے. تو گویا اس صورت میں اگر وہ عورت انکار کرے گی تو باپ کو بلا وجہ ستانے کے مرادف ہے، اس سے منع کیا گیا ہے. ولا مولود لہ بولدی. خلاصہ یہ کہ حالات بچے کی مصلحت کے دیکھے جائیں اور شوہر اور بیوی کے حالات کو بھی مد نظر رکھا جائے. تمام باتوں کو مد نظر رکھ کر کوئی فیصلہ کرنا چاہیے. محض ضد کی وجہ سے کوئی جھگڑا پیدا کرنا یہ درست نہیں ہے، بلکہ سب آپس میں بیٹھ کر یہ دیکھیں کہ بچے کی مصلحت کس میں ہے اور جانبین میں سے کسی کو بھی بلا وجہ تکلیف پہنچانے سے گریز کیا جائے. اس طرح باہمی مفاہمت کے ذریعے اس مسئلے کو طے کیا جائے. پھر فرمایا وارث ہی مثل ذالک، وارث اور وارث پر اسی طرح کی ذمہ داری وارث پر بھی ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر کسی بچے کا باپ زندہ نہ ہو تو دودھ پلانے کے سلسلے میں جو ذمہ داری باپ کی تھی وہ اب بچوں کے وارثوں پر عائد ہوگی. یعنی مثلا ایک بچہ ہے، اس کے والد کا تو انتقال ہو گیا، تو اب جو ذمہ داری تھی کہ وہ کسی خاتون کو لے کر اس کو اجرت دے کر دودھ پلائے، یہ ذمہ داری اب کس پر عائد ہو؟ تو فرمایا کہ ان لوگوں پر عائد ہو جو اس بچے کے وارث بنے. یعنی فرض کرو اگر بچے کے پاس مال ہے مثال کے طور پر اور اس کا انتقال ہو گیا، تو اس کے جو مال کے وارث بنیں گے جو لوگ، وہی لوگ اپنی زندگی میں اور بچے کی زندگی میں بچے کو دودھ پلانے کا خرچ بھی برداشت کریں. اسی سے یہ بات فقہاء کرام نے مستنبط کی ہے کہ جو لوگ کسی کے مرنے کے بعد اس کے وارث بنتے ہیں، یعنی اس کا ترکہ ان کو جاتا ہے، تو جب تک وہ آدمی مرا نہیں اور کسی وجہ سے وہ کمانے سے معذور ہو گیا، فرض کرو کہ اتنا بیمار ہو گیا یا اتنا اپاہج ہو گیا کہ وہ کوئی کام کرنے سے قاصر ہے، خود کما نہیں سکتا، تو اس وقت اس کا نفقہ اور اس کا خرچہ ان لوگوں پر واجب ہوتا ہے کہ جو اس کے مرنے کے بعد اس کے وارث ہوتے ہیں. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک نظام ایسا بنایا ہے، یہ اس میں فرائض اور ذمہ داریاں متوازن طریقے سے چل رہی ہیں، یا دوسرے الفاظ میں یہ کہہ لیں کہ فائدے اور ذمہ داریاں یہ متوازن طریقے سے چل رہی ہیں. تو ایک انسان کو جس سے فائدہ پہنچتا ہے اس طرح کہ اس کی میراث اس کو ملتی ہے، تو پھر اس کو اس کی کچھ ذمہ داری بھی وہ اٹھانی چاہیے. اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ اگر وہ معذور ہو جائے، اپاہج ہو جائے، تو اس کا نفقہ اس کے ذمہ واجب ہوگا. پھر آگے فرمایا کہ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا. پیچھے جو فرمایا تھا کہ دودھ پلانے کی کل مدت 2 سال ہے، تو کسی کو یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ 2 سال سے پہلے دودھ چھڑانا جائز نہ ہو. تو اس شبہ کو دور فرما دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما کر کہ آپس کی رضامندی سے اگر دونوں یعنی میاں بیوی یا بچے کے والدین یہ چاہیں کہ ارادہ فصال یعنی دودھ چھڑانا چاہیں، عن تراض منہما و تشاور، باہمی رضامندی سے اور ایک دوسرے سے مشورہ کر کے، فلا جناح علیہما، تو پہلے دودھ چھڑانے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں.
پھر آگے فرمایا کہ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اگر تم یہ چاہو کہ اپنی اولاد کو دودھ کسی اور سے پلواؤ، یعنی ماں سے نہیں، کسی وجہ سے کہ ماں وہ دودھ پلانے سے قاصر ہے، یا ماں کا دودھ ایسا ہے کہ جو بچے کے لیے مناسب نہیں ہے، یا کوئی اور معقول وجہ ہے جس کی وجہ سے ماں دودھ پلانے سے قاصر ہے اور تم خود چاہتے ہو کہ ماں دودھ نہ پلائے، تو ایسی صورت میں تم کسی باہر کی انا کو یا دودھ پلانے والی کو رکھ سکتے ہو، کوئی حرج نہیں ہے۔ فلا جناح علیکم اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جبکہ تم اس انا کی اجرت اس کو حوالے کر دو معروف طریقے سے، یعنی بھلے طریقے سے۔ اور پھر فرمایا واتقوا اللہ، جیسا میں نے عرض کیا، پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی حکم بتاتے ہیں یا کوئی قانون جاری فرماتے ہیں تو اس کے شروع میں یا آخر میں تقویٰ کا حکم عموماً دیا جاتا ہے۔ وہ اس لیے کہ قانون کوئی آدمی کتنا ہی اچھا بنا دے، قاعدہ کیسے ہی اچھا بنا دے، لیکن جب تک کہ اس قانون کے اوپر عمل کرنے والوں کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو، تقویٰ نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس نہ ہو، اس وقت تک اس قانون پر عمل نہیں ہو سکتا۔ محض ڈنڈے کے زور سے، محض پولیس کے خوف سے کسی آدمی کو کسی قانون پر مجبور نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ اس کے دل میں خود اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس نہ ہو۔ تو فرمایا واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، واعلموا، اور یہ جان رکھو، ان اللہ بما تعملون بصیر، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے کاموں کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔